السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ غوث کے چاہنے والوں کو خدا ملتا ہے، غوث کے چاہنے والوں کو خدا ملتا ہے، کوئے جانا کا اس در سے پتہ ملتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم جہاں آپ کے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلسے منائے، میلاد کے مہینے سے گزرے، پھر اب اللہ کے ولی کے مہینے میں ربیع الثانی میں آ گئے ہیں، اور آج کی ہماری بیٹھک سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت میں اولیاء اللہ کی ایک صفت بتائی گئی ہے جس کو اکثر مقررین ایسے موقعوں پر پڑھتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ہے اور اس آیت کا سبب نزول بھی ہے۔ اس آیت میں ہے کیا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس میں دو باتوں کا ذکر ہے، ایک کہ ان کے لیے خوف نہیں ہوگا اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ تو کیا وہ بے خوف ہوں گے اللہ سے؟ نہیں، اللہ سے بے خوف نہیں ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے مطیع، اللہ کی اطاعت کرنے والے اس قدر ہوں گے کہ وہ جو زندگی جو ان کی گزر گئی اطاعت الہی میں، اس کا خوف نہیں رہے گا۔ اللہ کی اطاعت میں انہوں نے جو زندگی گزار دی ہے، اس کا خوف ان کو نہیں رہے گا، اور آنے والے وقت میں جو زندگی گزرنے والی ہے وہ اطاعت اور فرما برداری میں گزرے گی، تو اس کا خوف بھی نہیں رہے گا، اور ولا هم يحزنون، اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، یعنی پچھلی جو زندگی گزری نہ اس کا غم ہوگا، نہ آنے والے دور کا ان کو خوف ہوگا۔ یہ بات ہے۔ پھر یہ اللہ کے ولی ہوتے کیسے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں چاہے جانے لگے، یعنی اللہ جب چاہتا ہے کہ کوئی بندے کو لوگ پسند کریں، کوئی بندے کا ذکر کریں، چرچا کریں، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے محبت کو نازل فرماتا ہے۔ جب جبرائیل امین اس کی محبت کو لیتے ہیں تو پھر آسمانوں میں ذکر کرتے ہیں فرشتوں سے، اے فرشتوں، اللہ نے فلاں بندے کی محبت اتاری ہے، فلاں بندہ ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر جب وہ محبت کو زمین والوں میں لے کر آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ، اللہ فلاں بندے کی محبت کو اتارا ہے، تم ان سے محبت کرنا۔ تو لوگ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں،
اور جن کو اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے، اللہ کے بندے سے محبت کرے، تو جن کو توفیق ہوتی ہے وہی محبت کرتے ہیں، سب محبت نہیں کرتے۔ یہ ہے محبت جو اترتی ہے دلوں میں۔ ہم بھلے ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے پیرانی پیر کے تمام اوصاف کو سنا نہیں ہے، لیکن ایک محبت ہے۔ صرف محبت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ پیرانی پیر ہیں، وہ غوث اعظم ہیں، وہ دستگیر ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم سنے ہیں، سن کے محبت کر رہے ہیں، تو پھر اس کا صلہ کیا ہے احادیث مبارکہ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص جس کو اعرابی کہتے ہیں، دیہات میں رہنے والے، حاضر خدمت ہو کے عرض کیے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پوچھے تم نے قیامت کی کیا تیاری کری ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کثرت اعمال نہیں ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمائے جاؤ، پھر روز قیامت تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت رکھتے ہیں۔ اب یہ موقع پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ ہم جن سے محبت رکھتے ہیں ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا، تو اسلام کے اعلان کے بعد یا ہم اسلام لانے کے بعد ہماری زندگیوں میں اتنا خوشی کا دن اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ ہم بہت خوش ہوئے، کیوں کہ اعلان کیا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم پیرانی پیر سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے، ان سے وابستگی کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خاطری کہتے ہیں۔ تو یہ نسبت رائے گاہ ہونے والی نہیں، یہ نسبت روز قیامت بھی کام آئے گی اور خبر میں بھی کام آئے گی۔ اور دنیا میں جب کبھی بھی پریشانی مصیبت ہو، جب ہم ندا دیتے ہیں تو مدد آتی ہے پیرانی پیر۔ حاضرین محترم، بلا تشبیہ و بلا مثال میں سمجھاتا ہوں ایک بات کو، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مدد اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگیں گے مدد، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں پھر کہتے یا رسول اللہ کہنے سے مدد حاصل ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے، انکار نہیں۔ یا غوث کہنے سے مدد حاصل ہوتی ہے، انکار نہیں۔ یا خواجہ غریب نواز کہنے سے مدد حاصل ہوتی ہے، انکار نہیں۔ ارے کس کا انکار کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے زمین میں فرشتوں کو پھیلا دیا ہے، جب کبھی تم پریشانی میں مبتلا ہو تو کہو یا عباد اللہ اعیننی، اے اللہ کے فرشتوں، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو یہ جو رجال غیب ہے وہ مدد کرتے ہیں، تو یہ تو یہاں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا تعلق جس سے جیسا ہوگا اس سے ویسی مدد حاصل ہوگی ہماری۔ اگر ہم غوث یا غوث کہہ کے مدد حاصل کر رہے ہیں تو اس میں یا رسول اللہ بھی شامل ہے، اس میں یا اللہ بھی شامل ہے، صاف بات ہے۔ تو اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ زمین میں رجال غیب ہیں، تو رجال غیب ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، لیکن پیران پیر اپنے چاہنے والے کی بھی مدد کرتے ہیں، جو پیران پیر کو آواز دے گا اس کی بھی مدد آتی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی جب کبھی کوئی یا محمدہ یا وا محمدہ یا پھر یا رسول اللہ کہیں کے پکارے گا، اس کے لیے مدد آتی ہے برابر۔ حاضرین محترم، جو آیت میں نے پڑھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا شان نزول یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس میں جو اولیاء اللہ کا نام آیا ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ کے ولی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کا ذکر کرنے سے اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے ولی بحر العلوم بھی ہیں۔ بحر العلوم کا ایک واقعہ جو ہم نے سنا ہے یہ ہے کہ بحر العلوم جس مجلس میں جانا ہوتا، بحر العلوم کو جانے سے پہلے وہاں جو موجود ہیں ان کے دل ذکر کرنے لگتے تھے۔ بحر العلوم جانے سے پہلے، بحر العلوم اس مجلس میں
پہنچنے سے پہلے وہاں جو موجود تھے ان کے دل ذکر کرنے لگتے تھے. یہ صفت ہے ولی کی جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے, جب ان کا ذکر آئے تو اللہ کا ذکر کرنے لگو, جب ان کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرنے لگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی آیت کی تفسیر میں کہ روز قیامت اللہ جل شانہ اللہ کے کچھ بندوں میں سے, اللہ کے سب بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک مقام عطا کرے گا روز قیامت. وہ مقام بہت اونچا ہوگا, ایک نورانی ٹیلا عطا کرے گا, ایک نور کا ٹاور عطا کرے گا. ایک اونچا مقام نور کا جب عطا کرے گا تو وہ مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے. اب بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے, تھوڑا سا اردو ہم لوگوں کی کمزور ہے. انبیاء اور شہداء رش کریں گے, رش کریں گے یعنی انبیاء اور شہداء وہ جو اللہ کے بندے کو اللہ جو مقام عطا کرے گا وہ مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے, ناز کریں گے اس بندے پر. اللہ نے جو مقام اس کو عطا کیا ہے وہ دیکھ کر اللہ کے نبی, انبیاء اور اللہ کے شہداء ناز کریں گے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. تو وہ مقام کیا ہوگا؟ وہ مقام ایک نور کا ٹیلا ہوگا. وہ نور کا ٹیلا یعنی نورانی ٹاور ہوگا. قیامت کے دن جس دن چاروں طرف اندھیرا ہوگا, قیامت کا دن اندھیرے والا دن ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ظلم کرنے سے بچو, اس لیے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا. دنیا میں ظلم کرنے سے بچو اس لیے کہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ظلم ہوگا, یعنی جو جتنا ظالم ہوگا اس کے لیے اتنا اندھیرا ہوگا. حاضرین محترم, پھر ربیع الاول کے مہینے میں نور کا ہم نے ذکر کیا, 2-3 منٹ میں نور بتا دوں گا آپ کو. روز قیامت کسی کو نور ملے گا تو اس کی انگلی میں ملے گا, انگلی چمکے گی بس, اس کو نور اس کے اعمال کی بنا پر انگلی میں ملے گا. وہ انگلی کا نور کبھی سلگے گا کبھی بجھے گا, کبھی سلگے گا کبھی بجھے گا. جیسے ہم کینڈل ہاتھ میں لے کے جب چلتے ہیں تو ہوا کا جھونکا آنے پر اس کی شمع, اس کی فلیم کبھی بجھتے بجھتے پھر سلگ جاتی ہے. اس قسم کا نور ملے گا اور اسی نور کی روشنی میں وہ پل صراط کو کراس کرنا ہوگا. پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز, حدیث کے الفاظ ہے بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا. اسی روشنی میں اس کو گزرنا ہے. جب پل صراط کے اس سچویشن میں بندہ کبھی لڑکھڑاتے ہوئے اس پل صراط سے گزرے گا تو وہاں پہ آواز دے گا واہ محمد آ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی اس ندا کو سن کر فوری تشریف لائیں گے. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روز قیامت آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرمائے 3 مقامات پہ مجھے دیکھ لینا یا مجھے مل لینا. حضور نے فرمایا یا تو حوض کوثر پر, یا تو پل صراط پر, یا پھر میزان پر. تو پھر جو بندے پکاریں گے واہ محمد آ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آواز کو سن کر تشریف لائیں گے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربی سلم ربی سلم, اے اللہ سلامتی عطا کر, اے اللہ سلامتی عطا کر. حاضرین محترم, کسی کو نور ملے گا تو اس کے قدموں میں رہے گا نور, انہی قدموں کے نور کی روشنی میں اس کو پل صراط سے گزرنا ہے. پھر کسی کو نور ملے گا تو وہ نور اس کے آگے آگے جائے گا, یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا جائے گا. کسی کو نور جب سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو سیدھے ہاتھ میں اس کے نور سیدھی جانب بھی رہے گا. کسی کو نور ملے گا تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ مدینے سے عدن سٹی جو ہے, یمن کی ایک سٹی ہے جس کا نام عدن ہے, حضور نے فرمایا مدینے سے عدن تک کا جتنا فاصلہ جتنا مسافت ہے کسی کو نور اتنا ملے گا. تو نور روز قیامت ہر ایک کو اس کے اعمال کی بنا پر ملے گا, لیکن کچھ لوگوں کو, کچھ اللہ کے بندوں کو, کچھ اللہ کے ولیوں کو جو نور ملے گا وہ ایک ہائی ماس کی جو روشنی دیکھتے ہیں, ایک بہت بڑا پول ہے جس پہ 4-6 لائٹیں لگی ہوئی ہیں,
جس کی روشنی بہت دور تک گھیری ہوئی ہے، تو اس روشنی میں جتنا دائرہ بنتا ہے، جس کو اللہ جتنا چاہے عطا کرے، وہ اس وقت میں اللہ کے ولی اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر اللہ کے پاس، اللہ کے حضوری میں حاضر ہوں گے۔ یہ نور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو جب یہ نور عطا کرے گا تو پھر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ صحابہ فوری پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اللہ کے بندوں کو نور ملے گا ان کی صفت کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ صحابہ کا سوال دیکھیے، بڑا گہرا سوال تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی صفت بتائیے تاکہ ہم محبت کریں۔ ایک روایت میں آیا یا رسول اللہ ان کے اعمال بتائیے تاکہ ہم محبت کریں۔ مگر اس حدیث میں یہ بات میں نے نہیں پڑھی کہ یا رسول اللہ ان کے اعمال بتائیے تاکہ ہم بھی عمل کریں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ پوچھی صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کیسے اعمال ہیں ان کے، یا رسول اللہ ان کی صفت کیا ہے، یا رسول اللہ آپ ان کی صفت بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ محبت کرتے ہیں تو بلا رشتہ داری اور بلا مال و زر کے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور ان کے پاس رشتہ داری معنی نہیں رکھتی، جو جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی محبت میسر آتی ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تفسیر تھی۔ اب جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، دیکھیے ایک ہے حدیث شریف، ایک ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے حدیث قدسی، اس کے بعد ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کے کلام اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں حدیث قدسی ہے، جس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جس اللہ کے کلام کو حدیث قدسی کہا وہ حدیث قدسی ہو گئی، اور جو کلام اللہ نے اللہ کے رسول سے کیا وہ کلام اللہ ہو گیا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اے پیارے، اے میرے حبیب آپ بتا دو جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی سے عداوت، ولی سے بغض، ولی سے نفرت، ولی کی کرامتوں کا انکار کرنا بھی ولی سے عداوت ہے۔ اب ولی سے عداوت آج کے دور میں ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ سمجھیں گے کہ کوئی حبیب صاحب سے پوچھے آپ یہ جلسہ کہیں کو رکھے، یہ اس سے محبت نہیں۔ اگر کوئی بولتا حبیب صاحب بہت اچھا کیا آپ جلسہ رکھے، میرے کو معلوم نہیں تھا، نہیں تو وقت پہ میں آتا تھا، یہ کیا ہے؟ اظہار محبت ہے۔ اب جو لوگ طنز کرتے ان کے لیے معلوم ہو جاتا کہ ان کے دل میں محبت نہیں ہے۔ اب پوچھتے 11ویں کا کھانا کہیں کو، یہ 11ویں کہیں کو، یہ جھنڈا کہیں کو، بولے تو ابھی جھنڈا سمجھ میں آ رہا۔ اب الیکشن کا سیزن آ گیا، ہر پارٹی کا جھنڈا ہے، ایون بعض مسلمانہ ٹوپی پہن کے کرتا پیجامہ پہن کے بی جے پی کا جھنڈا لے کے پھرتے، آپ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر پارٹی کا ایک جھنڈا ہے، انہیں اپنی گاڑی پہ لگانے نہیں شرما رہے، انہیں وہ اسٹیکر جیب پہ لگانے نہیں شرما رہے، بیلٹ بن رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا ہے وہ بھی کر رہے ہیں لگا جھنڈا لے کے۔ ہمارا جھنڈا لے کے ہم لوگوں کے کو شرمانا، ہم لوگوں کی ہمارے گھر پہ جھنڈا لگانا، لگا کے بولنا ہاں تمہاری پارٹی دنیاوی پارٹی ہے، ہماری پارٹی غوث پاک کی پارٹی ہے، ہمارا جھنڈا غوث پاک کا جھنڈا ہے، لگانا جھنڈا گھر پہ، لگا کے پہچان بنانا، سال بھر پہچان رہتی غوث اعظم کا جھنڈا، گھر دیکھتے ہی بولتا ارے سنی کا گھر ہے بول کے، اور جھنڈا لگانے سے بلائیں مصیبتیں نہیں آتی، اور شیاطین الانس
وہ شیاطین الجن دو بھی نہیں آتے، نہ وہ شیطان آتے نہ یہ شیطان آتے، غوث کا جھنڈا دیکھ کے بھاگتے لوگ، جھنڈا لگانا شرمانا نہیں۔ حاضرین محترم، ولی سے عداوت کے یہ آج کے دور کے پیمانے ہیں۔ اب ولی کی کرامت کا انکار کرنا، اب کوئی کرامت بیان کرے، ارے ایسا کیسا ہو سکتا؟ اب پیرانی پیر فرمائے میں دنیا کو اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں۔ اب لوگ پوچھے کیسے ایسے کیسے دنیا دیکھتے؟ ارے عقل نہیں ہے تیرے کو، تیرے ہاتھ میں موبائل ہے، تو موبائل پہ گوگل ارتھ مارا تو دنیا کا سارا گلوب بتایا، ادھر امریکہ بتا رہا، ادھر چائنا بتا رہا، ادھر RSS کیا ہے وہ رشیا بتا رہا، سب بتا رہا، بیچ میں انڈیا بتا رہا۔ ہم انڈیا پہ کلک کرے، انڈیا کا نقشہ کھلنے لگا، پھر کلک کرے تلنگانہ تک آ گئے، پھر کلک کرے حیدرآباد آ گئے، پھر کلک کرے یہ مسجد تک آ سکتے۔ تو آج کے دور میں ہتھیلی میں دنیا دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو وہ اللہ کے ولی کے لیے کیا بات مانے تھی جب اللہ اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں جس بات سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے وہ ہے جو بندے کو میں فرائض عطا کیا ہوں۔ جب وہ فرائض کی پابندی کرتے ہوئے نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے تو میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو فرض ہے وہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل کی جب پابندی ہوتی ہے تو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب وہ بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو اب جو بندہ بولتا ہے وہ بات میں میرا اثر آ جاتا۔ ترجمہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتا۔ جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ کام کرتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ایسا ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ لوگ کیے ہیں یہ ترجمہ، مگر یہاں پہ احتیاط یہ کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب وہ سنتا ہے تو سننا اس کا نہیں رہتا، اب وہ اس کا سننا میری قوت سماعت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی زندگیوں میں دیکھیے کئی معاملے ایسے ہوتے ہیں بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بحرالعلوم کے پاس کوئی شخص آئے، امریکہ سے یا کہیں سے آئے، بحرالعلوم بیٹھے ہوئے تھے، اپنے خادم سے جو بھی تھے ان کو بولے جاؤ باہر جا کے دیکھو یہ خطب آئے ہیں، جاؤ جا کے دیکھو۔ وہ جا کے دیکھے تو انہوں کوٹ پینٹ میں تھے، انہوں بولے ایسے کیسے خطب ہے، کوٹ پینٹ میں خطب ہوتے کیا سمجھے؟ بحرالعلوم کے پاس آئے، ملاقات ہو گئی، گفتگو ہو گئی، بات چیت ہو گئی، پھر بحرالعلوم فرمائے کہ گزار چھوڑ کے آؤ۔ جب وہ چھوڑنے کے لیے گئے تو راستہ کراس کرنے کے ٹائم یہ جو خطب کوٹ پینٹ میں آئے تھے ہاتھ پکڑے تو باہر ممالک میں پہنچ گئے، وہاں چائے پیے، ساتھ میں چائے پی کے انہوں روڈ کراس کرائے تو اپنے ملک میں بحرالعلوم کے گھر کے باہر آ گئے ہوں، آ کے پریشان ہو کے آگے بولے حضرت میں آپ کو بھی دیکھ لیا، وہ خطب کو بھی دیکھ لیا۔ ولی ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ بندہ سنتا ہے تو اب وہ اپنی قوت سے نہیں سنتا، اس کی سماعت میری قوت سے ہو جاتی ہے۔ اب بصارت، اللہ فرماتے ہیں جب وہ بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنا اس کا نہیں رہتا، اب وہ میری قوت بصارت سے دیکھتا ہے۔ تو اب ہمارا دیکھنا تو اس دیوار تک ہے، یہ دیوار تک ہماری نظر دیکھ رہی ہے، مگر اللہ کی بصیرت جب قوت بصیرت اللہ عطا کرتا ہے تو اس کو وہ نظر آتا ہے جو سب کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی قوت بصارت جب حاصل ہوتی تو ہوتا کیا ہے؟ اس لیے حضور فرمائے اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ بیٹھتے ہیں زمین پر اور جب آنکھ اٹھاتے ہیں تو ان کو عرش اعظم نظر آتا ہے، بیٹھتے ہیں تو زمین پر، جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو عرش اعظم نظر آتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتا ہے جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو جب وہ اپنا ہاتھ کسی شے پر رکھتا ہے تو وہ ہاتھ اس کا نہیں ہوتا، اب وہ اس کے لیے میرا دست قدرت ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کا بندہ کسی چیز پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس میں برکتیں بھی آ جاتی ہیں، جب وہ گرفت کا ارادہ کرتا ہے تو ایسی گرفت ہوتی ہے اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں اس حدیث میں مفہوم ہیں اور یہی باتیں ہیں جو اللہ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ اس حدیث قدسی کے آخری الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب وہ چلتا ہے تو چلنا اس کا نہیں رہتا، اب وہ ہماری قوت سے چلتا ہے، تو قدم تو یہاں رکھتے ہیں، پہنچتے ہیں تو کہیں اور نظر آتے ہیں۔ اب یہ مسافت، اب جو مسافت ہے وہ مسافت باقی نہیں رہتی، اب یہ مسافت اس اللہ کے ولی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اب یہ فیض اللہ کے ولیوں کو ملتا کیسا؟ اللہ کے ولیوں کو جو فیض ملتا ہے وہ انبیاء کے معجزوں سے فیض ملتا ہے، کیونکہ حضرت آدم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ نے ان کو جو معجزے عطا کیے ہیں وہ سارے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عطا ہوئے، اس لیے کہ حضور کو نور ماننے کی وجہ سے انبیاء کو اللہ نے نبوت اور خلافت عطا کی ہے۔ قرآن شریف میں واضح ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یہ جو آیت ہے نا اس میں ہے کہ حضور کا نور جن ارواحوں کو گھیر لیا تھا ان ارواحوں سے اللہ نے فرمایا جب انہوں نے پوچھا اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم پر چھا گیا، ہم کو گھیر لیا، ہم کو اپنے دائرے میں لے لیا، اللہ فرمایا یہ میرے پیارے محمد کا نور ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے تو میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ اس معجزے کا فیض جو پیران پیر کو ملا وہ فیض کیا تھا؟ آپ بار بار سنے ہوں گے، پیران پیر نے فرمایا سارے ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ اب لوگوں کو چبھتی بات، ارے قدم کیسا؟ ارے تیرے کو معلوم نہیں ہے، تو پڑھا نہیں بولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے جب اپنے دائرے میں ان ارواحوں کو لے لیا تو وہ ارواحیں اللہ سے پوچھنے پر اللہ فرمایا تم میرے پیارے محمد پر ایمان لاؤ گے تو میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ تو جب پیران پیر نے یہ اعلان کیا تو جنہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا اللہ ان کو شرف ولایت عطا کر دیا ہے۔ یہ فیض ہے حضور کے اس معجزے کا، یہ کرامت میں۔ تو اللہ کے ولیوں کو جو کرامتیں ملتی ہیں وہ نبیوں کے معجزوں کا فیض ہوتا ہے جو کرامتیں صادر ہوتی ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے پیران پیر کی حیات مبارکہ کو پڑھیں گے تو اتنے معجزے دکھائی دیں گے آپ کو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جو معجزے تھے اس کا فیض پیران پیر کی زندگی میں نظر آئے گا۔ حاضرین محترم، ایک بات کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ پیران پیر کے پاس ایک وقت ایسا آتا تھا جب آپ درس دیتے تھے تو آپ کہتے تھے منہ تو مر جاؤ، فرشتے روح نکال لیتے تھے۔ اس کے بعد جب پیران پیر فرماتے اٹھو تو فرشتے روح لوٹا دیتے تھے۔ یہ بات معروف ہو گئی۔ ایک عورت کا بچہ مر گیا، وہ عورت کو یہ بات معلوم تھی، اس نے یہ موقع غنیمت سمجھ کر اپنے بچے کو جب پیران پیر نے فرمایا سب کی روح فرشتے نکال لیے، سب جتنے حاضرین تھے ان کی روح فرشتے نکالے، تو یہ عورت بھی اپنے بچے کو ان لوگوں میں رکھ دی۔ اس کے بعد جب پیران پیر نے فرمایا اٹھو تو سب اٹھ گئے، یہ بچہ نہیں اٹھا۔ پیران پیر سے عرض کرنے لگی یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے کہنے پہ سب اٹھ گئے مگر میرا بچہ نہیں اٹھا۔ پیران پیر پوچھے آئے عورت، آئے مائی، آئے بوڑھیا جو بھی تھی، کیا میرے کہنے سے یہ بچہ مرا تھا؟ وہ بولی نہیں۔ وہ بولے پھر کیسا اٹھیں گا؟ تو پھر اس نے کہا اے پیران پیر یہ بات معروف ہے کہ جو آپ سے مصافحہ کر کے جاتا ہے اس کو اس دن موت نہیں آتی۔ اب بات یہ ہے کہ مصافحہ کرنے سے موت نہیں آتی۔ اب یہ مصافحہ جب کسی کا ہاتھ پیران پیر کے دست اقدس میں آ جاتا ہے تو اس کو امان مل جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بولے تقدیر ہے، اس کو مرنا تھا کیوں نہیں مرا، یہ حجت کھیکڑیاں ہیں آج کے دور میں، اس کو سمجھانا ارے جس دن توفیق ہوئی مصافحہ کرنے کی اس دن موت نہیں آتی، اور جس دن مصافحہ نہیں کرا اس دن موت آتی۔
یہ بات ثابت ہے. ایک شیخ الحدیث، حدیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھنے سے جو صبح پڑھتا ہے شام تک بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا، جو شام میں پڑھے گا صبح تک بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا. تو کوئی شاگرد تھا، انہیں پوچھا حضرت پھر آپ یہ مرض میں مبتلا ہے؟ تو بولے ہاں اس دن اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، میں نہیں پڑھا تھا اس واسطے یہ مرض آ گیا. بات یہ ہے سمجھنے کی. تو وہ عورت پھر عرض کری، وہ عورت بولی کہ حضرت آپ کے کہنے سے مرا نہیں اور آپ کے کہنے سے اٹھا نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ صبح جب آیا تھا تو آپ سے مصافحہ کر کے گیا تھا. اس کے بعد جب پیران پیر نے حکم دیا تو اس کی روح فرشتے نے لوٹا دیا. یہ تصرف پیران پیر کا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کے معجزے سننے کے بعد میں جب ولی کی کرامت سنے تو وہ جو فیض رہتا، وہ جو معجزہ اصل رہتا، وہ سنے میں رہے تو یہ کرامت سمجھ میں آتی، وہ نہیں سنے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ ہم لوگ بحر علوم سے وابستہ ہیں. بحر علوم کے پاس ایک عورت اپنا مرا ہوا بچہ لے کے آئی. شاید وہ دور حسینی پاشا رحمت اللہ علیہ کا تھا. لا کے ان کے پاس بولی میں نے سنا ہے مسلمانوں کے گرو ہیں، ان کے پاس بچہ لانے سے بچہ زندہ ہو جاتا. حسینی پاشا حضرت لے جا کے بحر علوم کی سریر کے نیچے، ان کے تخت کے نیچے رکھ دیے. رکھ کے دروازہ لگا کے باہر آ گئے اور اس عورت سے کہنے لگے انتظار کرو، خاموش رہو. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بحر علوم کی آواز آئی، حسینی پاشا یہ بچے کو لے جاؤ یہاں سے. اور بچے کی رونے کی آواز آئی، یہ بچے کو یہاں سے لے جاؤ، دوبارہ ایسا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ یہ تصرف دیتا ہے. خلق میں تصرف ہوا تو اللہ کا ولی سمجھ میں آتا. اگر خلق میں تصرف نہیں رہا تو اللہ کا ولی سمجھ میں نہیں آتا. جب اللہ کا ولی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر رسول کے معجزے سمجھ میں نہیں آتے. جب رسول کے معجزے سمجھ میں نہیں آتے تو پھر خدا کی خدائی بھی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک سلسلہ ہے. ولی کی کرامت کو سمجھے تو پھر نبی کا معجزہ سمجھ میں آتا. نبی کا معجزہ سمجھے تو اللہ کا کرشمہ سمجھ میں آتا. یہ اللہ تعالیٰ نے، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو یہاں جمع ہوئے یہ توفیق دیا کہ ہم پیران پیر کا ذکر کریں. پیران پیر کی فضیلت کو، پیران پیر کے مناقب کو ہم سمجھتے ہیں، مانتے ہیں. اللہ اس محبت کو ہمارے دلوں میں باقی رکھے اور مرنے کے بعد بھی خبر میں اس کا فیض ہوتا. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. انہوں ان کے بیٹے کے خواب میں آ کے بولے بھائی بیٹے میرے خواب میں پیران پیر آئے تھے، غوث اعظم آئے تھے. فرشتے پوچھے میرے کو تو میں بولا میں غوث اعظم کا غلام بولا تو فرشتے چلے گئے. بولی اب یہاں پہ میں تو مانتا ہوں یہ بات کیونکہ میں ان کو دیکھا ہوا ہوں، وہ پیران پیر کے بہت چاہنے والے تھے. اب اگر کوئی حجت کھیکڑی یہ سن کے بولا فرشتے وہ 3 سوال نہیں کر کے یہ سوال کرے کیا؟ ارے وہ 3 سوال کس سے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ من ربو کا جو سوال ہے وہ اللہ کو مان رہا، پیدا ہوئے جب سے اذان دیے مرے تک اللہ ربی بولا، اس کو پوچھیں گے اللہ کون ہے؟ ان سے نہیں پوچھتے. جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے پوچھا جائے گا. جو اللہ کو مانتے نہیں ان کو پوچھا جائے گا آپ بول اللہ کون ہے نا. دنیا میں کئی لوگ اللہ کو نہیں مانتے. پھر من رسولوں کا، تیرا رسول کون ہے، تیرے رسول کون ہے، یہ جو پوچھا جائے گا وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ارے محمد الرسول اللہ بول کے ایمان لایا، زندگی پوری محمد الرسول اللہ بول کے گزار دیا تو پھر وہ سوال ہوگا، وہ سوال ہم سے نہیں ہوگا، وہ سوال یہود و نصارہ اہل کتاب سے ہوگا. ارے تم کو چاہیے تھا محمد عربی کے اعلان نبوت کے بعد تم ان پر ایمان لاتے تو تم کو 2 نبیوں پر ایمان لانے کا ثواب ملتا، تم کو پچھلے نبی پر ایمان لانے کا اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر ایمان لانے کا ثواب ملے گا. تو تم نے اپنے نبی کو مانا مگر یہ نبی آنے کے بعد میں اب وہ نبیوں کی نبوت اور رسالت کا جو پیغام تھا وہ اب قرآن کے ذریعے بدل گیا. تم کو چاہیے تھا کہ محمد عربی پر ایمان لاتے، قرآن پر عمل کرتے، تو تم نے نہیں کیا. اب بولو کون سے نبی، ان سے وہ سوال ہوگا. پھر دین تو ہمارا دین ہے مسلمانوں کا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا. تو اب جو سوال اس امت سے ہوگا وہ سوال ہوگا حضور کی پہچان کے متعلق،
جو بخاری شریف میں ایک ہی سوال آیا، وہ سوال یہ ہے کہ ماذا کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبر میں بتا کر پوچھا جائے گا۔ اس کی تشریح صحیح مسلم اور بخاری میں مختلف انداز میں یہ آئی کہ بعض بندوں کو حضور کی مزار اطہر کے قریب کر دیا جائے گا، اس کے بعد پوچھا جائے گا، اور بعض بندے ایسے ہوں گے جن کی خبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو فرشتے دکھا کے بولیں گے کہ اے مرے ہوئے، اے مر کے آنے والے، اب بولیے جو محمد ہے ان کے بارے میں دنیا میں کیا بولتا تھا، اب بول۔ ماذا کنت تقول، ماضی کی بات پوچھی جا رہی کہ دنیا میں کیا بولتا، اب دیکھ کے بولنی ہے، دیکھ کے بولنے کا نہیں ہے، دیکھ کے بولنے کا وقت ان کے لیے ہے جو اس مسجد میں یا جو اپنے گھروں میں، جو اپنی محفلوں میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، جو بن دیکھے آقا کو اپنا آقا مانتے ہیں، جو کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، ان کو توفیق ہوگی تو وہ جواب دیں گے ہاں یہ میرے وہی آقا ہیں جن کے لیے میں سلام پڑھا کرتا تھا۔ اب عقیدہ کیا ہے وہ پوچھا جائے گا، تو یہ پوچھ لیا گیا، اس کے بعد بھی پوچھا جائے گا کہ تیری کتاب کون سی ہے، قرآن کہا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا، اور اسی سے پوچھتے ہیں جس کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے۔ سب سے نہیں پوچھتے غوث کون ہے، غوث کون ہے پوچھنے کا ٹائم نہیں رہتا، ٹائم ویسٹ ہے وہاں پہ، انہیں مانتا ہی نہیں تو اس سے پوچھنے کے لیے سیدھا نعرے جہنم ہو جاتے۔ تو بعض اللہ کے بندے جو پیرانے پیر سے حد سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، پیرانے پیر کا فیض ان کو خبر میں بھی ملتا ہے اور روز حشر بھی ملے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے اہتمام کیا ہے اس کا فیض ہم کو دنیا میں بھی عطا کر، مرنے کے بعد بھی عطا کر، اور روز قیامت بھی ہمارا شمار اللہ کے ولیوں میں فرما، پیرانے پیر کے ساتھ فرما، بحر العلوم کے ساتھ فرما، علی پاشا حضرت کے ساتھ فرما، اور یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیرانے پیر کے وسیلے سے قبول فرمائیے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔